وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ جل جلالہ کی فضل و کرم اور اس کی توفیق سے جامع مسجد پاکستان میں ختم نبوت کورس جاری ہے۔ آج 18واں ختم نبوت کورس ہے اور 18واں ہی روزہ ہے۔ شکر ہے اس ذات پاک کا جس نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہمیں دن کو روزہ رکھنے اور رات کو تراویح کی صورت میں قرآن سننے اور قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور حضور کی ممتاز شان اور حضور کی شانیں بیان کرنے سننے اور اپنے ایمان کو بڑھانے اور مضبوط کرنے کی بھی مالک نے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے ایسی توفیقات کے دروازے ہر گھڑی ہر لمحہ ساری امت میں کشادہ فرمائے، اور جتنے بھی اس ٹائم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور جتنے بھی فتنے باز شریر لوگ نیٹ پہ آ چکے ہیں، اللہ ان کے شر سے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مامون و محفوظ فرمائے، اور جو بچا رہی ہیں علماء حق اولیاء نظام ان کا سایہ ہمارے اوپر مالک تادیر قائم و قائم فرمائے، ان کے ساتھ رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو ختم نبوت کے حوالے سے احادیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوٹ کی جا رہی ہیں، جس میں آپ نے بھی ماشاءاللہ چند احادیث مبارکہ یاد کر لی ہیں۔ پہلی حدیث بھی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور دوسری حدیث با انت رسول اللہ خاتم النبیین، اور تیسری حدیث با آج پھر وہ حدیث پاک رپیٹ ہوگی۔ یہ حدیث پاک جو ہے جو آج میں پڑھنے لگا ہوں اور حضور کے کلام سے اپنے دل کو طہارت دینے لگا ہوں، اور آپ بھی سن کر اپنے دل کو طہارت دیں گے۔ حضور کے کلام سے، رب کے کلام سے زبان بھی پاک ہو جاتی ہے، دل بھی پاک ہو جاتا ہے۔ ابھی کلام سے پاک ہوتا ہے تو جب کلام پہ عمل کرے تو کتنی طاقت ہوتی ہے۔ حضور کا کلام جو ہے اس میں نور ہے، یہ حضور کی شان ہے۔ جب بھی پڑھیں گے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جیسے باب پڑھیا پھر وہ پڑھیں، پھر وہ یقیناً یہ لوگ دین سے دور لوگ ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں۔ باپ کی وہی ایک بات باپ 10 مرتبہ لگے، جیسے بچوں کو پیار ہوتا ہے اسے وہ بات بھی پیاری لگتی ہے، اگرچہ وہی بات 10 دفعہ کریں، لیکن یہ تو باپ ہے۔ حضور تو مرشد کریم ہے، اور ساری امت کے مرشد حضور ہیں، اور ساری امت حضور کے ہاتھ میں بیعت ہے۔ سب سے پہلے ہم حضور کی مرید ہیں، اور سارے پیر بھائی، ٹھیک ہے، وہ تو خاص ہے نا، ایک خاص سلسلہ ہے جس میں بیعت ہوتی ہیں، مگر ہر امت کی حضور کا مرید ہے، اور کوئی سنی بھی پیرا نہیں ہوتا۔ ہمیشہ یاد رکھنا، یہ لوگ بڑا اونچا جملہ بول دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں جاہل لوگ ایسا جملہ بولتے ہیں، جن کا علماء سے جن کی دوری ہوتی ہے، اور وہ کہتے تھے جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے، وہ بدمزوں کا پیر شیطان ہے، ان کا کوئی پیر نہیں ہے، ہمارے پیر ہمارے آقا ہیں۔ اس کے حالات سنیوں کے پیر تو حضور ہیں۔ تو یہ جو صوفیہ جملہ کہتے ہیں نا، صوفیہ یہ عام کے لیے نہیں کہتے، صوفیہ خاص راستے کی بات کر رہی ہوتی ہیں۔ تو صوفیہ کو سمجھے بھی تو وہ صوفی کو عالم دین سمجھے، جاہل سمجھیں گے صوفیہ کو، اور صوفیہ کا کلام لے کر نعوذ باللہ ایسی بات کرتے ہیں، ہمارے مسئلے کو بھی بات آتی ہے، دین پہ بات آتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی یہ لفظ نہیں کہنا کہ آپ کس کے مرید ہیں، وہ کہتا ہے میں کسی کے مرید نہیں، تو کہتا ہے تیرا نعوذ باللہ من شیطان ہے، وہ بندہ کہاں جائے گا؟ اور ساری شیطان ان کا ہے، پیر ہمارے آقا ہمارے پیر ہیں، پہلے ہمارے پیر ہیں ہمارے آقا، اور سارے سنی حضور کے مرید ہیں۔ اور پھر مریدوں میں وہ بھی ہوتے ہیں جو فرما بردار ہوتے ہیں، تو مریدوں میں وہ بھی ہوتے ہیں جو فرما برداری کم کرتے ہیں۔ اس لیے حضور کے مرید بھی 2 قسم کے ہیں، فرما بردار بھی ہیں، گناہگار بھی ہیں، لیکن ہے حضور کی ہے، وہ بیعت ہے، یہ کرم ہے۔ تو یہ ایک سب کے لیے، اب خاص راستے میں جانا ہو جو طریقہ کار ہے، اب اس کا انکار بھی گمراہی ہے، تو وہ جو بیعت ہوتی ہے وہ خاص ہوتی ہے۔ تو صوفیہ جب بولتی ہے نا تو اس بیعت کی بات کرتی ہیں، وہ کہتے ہیں جو اس کا انکار کرتا ہے نا، عظمت ہے، جو اس خاص بیعت کا انکار کرتا ہے نا، اس کا پیر شیطان ہے اور وہ گمراہ ہے، اور کوئی سنی اس کا انکار نہیں کرتا۔
کیونکہ سارے صوفیوں کا اجماع ہے کہ جس نے اللہ کا قرب پانا ہے، اللہ کا وصل پانا ہے، تو وہ بغیر مرشد خاص کے نہیں ملے گا. وہ وقت کا امام بھی ہوگا تو اسے بھی مرشد خاص کے ہاتھ پہ ہاتھ دینا پڑے گا، پھر اس کے ذریعے وہ اللہ کا وصل پا جائے گا. اس لیے اس چیز کو ذہن میں رکھا جائے کہ ہر کوئی نہیں بندہ جو ترجمانی کر سکے اپنے مسلک کی. اگر بہت شوق ہے مسلک کی ترجمانی کرنے کا تو پھر پڑھو کافرین کو، پھر ان کی تشریحات پڑھو، پھر بات کرو. وگرنہ تمہاری وجہ سے پھر مسئلے پہ بات آتی ہے کہ یہ کیا کر رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. آپ اس چیز کو سمجھیں. تو یہ حالات بن گئے ہیں کہ جو آتا ہے وہی مفتی بن بیٹھتا ہے، خود ہی فتوی. اب تو وہ تو بہت دور کی بات ہے نا، ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بندے جو خود ہی فتوا دینے شروع بیان کرتی ہیں. اسی لیے زیادہ محترم ان چیزوں کو بھی ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. تو جو یہ بات کی ہے بیان کی، اس حوالے سے بھی آپ نے اپنے ذہن کو پختہ رکھنا ہے. کبھی یہ نہیں کہنا کہ یہ بے پیرے ہیں، ہاں کہنا کہ کام ہی نہیں ہے. وہ کبھی صوفیہ کو پڑھو، ایک حدیث پڑھو گے پھر پڑھو گے اور نور ہوگا، پھر پڑھو گے اور نور ہوگا. کیونکہ آپ نے اس آقا کا کلمہ پڑھا ہے جنہیں اللہ نے نور بنایا ہے اور ان کے صدقے نور بانٹے ہیں. ان کی زبان بھی نور ہے، ان کی آنکھ بھی نور ہے، ان کا بدن نور ہے، بلکہ ان کی ساری مانا آپ ہی کیسے مانیں گے؟ حضور کو دیکھ کے نہیں ماننا. تو حدیث سے اسے پوچھو تم کون ہو؟ مسلمان ہو؟ یہ جو کتاب قرآن ہے یہ کسی نے بتایا تھا؟ زبان مصطفیٰ کو ماننا ہے. تو جنہیں زبان کو نہیں ماننا کافر ہوگے، مرتد ہوگے. آج تک کے جو زبان پہ بولتے ہیں، اسے یاد رکھو قرآن بھی وحی خدا ہے، حدیث مصطفیٰ بھی وحی خدا ہے. بعد میں قطعی بھی ہیں، یقینی بھی ہیں، بعد میں تغیر ہو گیا، ہمارے تک پہنچنے میں بڑے راستے تھے. اس طرح حفاظت نہیں ہوئی جس طرح قرآن کی حفاظت، ایک ایک حرف کی حفاظت ہے. لیکن دونوں ہی وحی ہیں. یاد رہے گا قرآن کیا ہے؟ بولیں. کوئی حدیث کیا ہے؟ ایک کی تلاوت ہوتی ہے اور دوسری کی. آپ سمجھئے. اب جو حدیث کا انکار کرے گا بتاؤ کس کا انکار کرے گا؟ خدا کا، کہ اس نے وحی خدا کا انکار کیا ہے. اس کو لوگ سمجھتے نہیں. اور پھر بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے سینگ بسانے کی. جس کی تو آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ کیا کہو؟ فَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. کہتے ہو دفاع ہو، تیرے ساتھ بات کرنے کا تو سینگ بسانا ہے، مانگی تو ہے نہیں. یا تو مانگی تو بندہ کو بات کرے، تیرے ساتھ بات کرنا ایسے ہے جیسے سنڈے کا گرگیر بجانا، اسے بھی کوئی اثر ہونا ہے. ہم حضور کے غلاموں کے بعد بیٹھ کے حضور کا ذکر کر لیتے ہیں، ان کے چہرے روشن ہو جاتی ہیں. بلکہ جو ہونا تیرے جیسے کے بعد بیٹھ کے اگلی بھی جاتی رہے. ضرورت کیا ہے تیرے کالے کا منہ دیکھنے کی؟ آپ یہ چہرے دیکھیں جن کے حضور کے ذکر سے چمکتے ہیں. وہ کیسا امت ہے حضور کا ذکر سن کے 12 بج جائیں. امت وہ ہے ذکر بعد بھی ہو، چہرہ پہلے روشن ہو جائے کہ حضور کا ذکر ہونا ہے، اللہ کے محبوب کا ذکر ہونا ہے، اور خدا بھی راضی ہوتا ہے اور جو بھی پیار کرنے والا وہ بھی راضی ہوتی ہے. اب یہاں دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعریف خود بیان فرما رہی ہے. آپ یہ بخاری میں موجود ہے، دیگر کتب حدیث میں یہ حدیث آپ کو ملے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام بیان کیے. ان لی اسماء، میرے بڑے نام ہیں. حضور کا ایک نام نہیں ہے، اللہ کے نام سب سے زیادہ ہے. اور اللہ کے بعد مخلوقات میں سب سے زیادہ جس کے نام ہے وہ میرے اور آپ کے آقا ہیں. اور پھر اس نام کی جو معنویت ہے نا، سبحان اللہ، علماء نے پھر سے کھولے ہیں نا، حضور کا ہر جہاں میں ایک ایک مقام الگ الگ نام ہے. ادھر حضور کی یہ بادشاہت ہے، ادھر یہ آپ کا رنگ ہے، ادھر یہ آپ کا رنگ ہے. کہیں آپ غفور بھی ہیں، نبی التوبہ بھی ہیں، ماحی بھی ہیں. اب اس کی علماء نے پھر وضاحتیں کی کہ حضور زمین والوں میں کیسے ہیں، پانی میں حضور کا نام، مچھلیوں کے یہاں حضور کا نام، ادھر یہ نام، ادھر یہ نام، ادھر یہ نام. اتنے نام ہیں. کبھی موقع ملا تو پھر اس پہ ہم جو ہے لیکچر دیں گے کہ حضور کے کتنے نام ہیں. اور پھر جب آپ ناموں کو سنو گے نا تو آپ کو کہ واقعی پہلے آپ کا ایمان ہے، سچا سوچا ہے. آپ نے کہا الحمدللہ ہمارا مذہب، ہمارا مسلک، ہمارا دین اظہر من الشمس، سورج سے زیادہ ظاہر ہے کہ جو کچھ بھی مالک دیتا ہے یار سے دیتا ہے. کہ حضور کا نام کہاں کہاں ہے اور کہاں کہاں حضور کے نام کے جلوے ہیں. لیکن ادھر حضور فرماتے ہیں میرے بڑے نام ہیں، متعدد نام ہیں. ان میں سے 5 یہاں ذکر کیے، پھر آگے حدیث سے پیش کروں گا. اس میں حضور نے منفرد کچھ نام ذکر کیے. تو پہلی حدیث سے بات فرمایا انا محمد و احمد
آگے امام احمد نے مسند میں، مسلم صحیح میں، طبرانی معجم کبیر میں یہ حدیث پاک آئی ہے، فرمایا انا محمد و احمد و انا احمد، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، اور فرمایا وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی یا یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب الذی لیس بعدہ نبی. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور میں احمد ہوں، اور فرمایا میں ماہی ہوں، میں مٹانے والا ہوں. میں ماہی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اب سب یاد کر لو ماہی کا معنی کیا ہے، اور ہم اسے پڑھتے ہیں محا یمحو، محون محون، محو جانا، یہ تو آپ کو اردو میں بھی پتا، مٹ جانا کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو مٹا دینا. تو ہم کہتے ہیں مٹا دیا اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہیے دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے، میں ختم کر دے. یہ دانا مٹی میں جائے گا، دانا کہ میں دانا ہی رہوں، پھل کیسے لگے گا اسے، باغ کیسے بنے گا، آنکھوں کا تارا کیسے بنے گا. چھوڑ دے اب یار کی مان، تو پھر دیکھ یا تجھے کیا عزت دیتا، کیا مقام و مرتبے ملتے ہیں. تو یمحو اللہ ما یشاء، اللہ مٹاتا ہے، یمحو اللہ ما یشاء، جو چاہے، اور ثابت رکھتا ہے جو چاہے. یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، وہ تقدیر سے جو چاہے مٹا دیتا ہے اور تقدیر سے جو چاہے ثابت رکھتا ہے. وہ مالک ہے. تو میں نے ماہ پہ بات کی ہے کہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، ایک لفظ کا معنی یاد رکھا کریں. ماہی کسے کہتے ہیں؟ مٹانے والے کو. کسے کہتے ہیں؟ پھر بولیں ادھر جاؤ ادھر بھی شرک، ادھر بہت پہ چلے جاؤ شرک کے بھیتر حرام حرام. کوئی شیطان اسی کام پہ تمہیں لگا رکھا ہے، اور بدو تو حضور پہ بھی آ کے مسلمانوں کو کافر کہہ رہے ہو، مسلمانوں کو شرک کہہ رہے ہو، شرک کر رہی. ادھر بھی یا جاؤ جنت البقیع کی طرف چلے جاؤ، شرک بدعت حرام حرام، بات یہی کام پہ لگی ہیں. میں تو اکثر کہا کرتا ہوں شیطان نے چابی دے کے فری کر دیا، اب جانے کی ضرورت ہی نہیں، وہ اس کا کام کر رہی. حیا کرو، کوئی شرم کرو. تم نے کسی کو چھوڑا؟ ماہی کہتے ہیں کفر کو مٹانے والے. کیسے کہتے ہیں؟ تو کفر کون مٹاتا ہے؟ اللہ. تو حضور کہتے ہیں میں ماہی ہوں، لگاؤ فتوا. ماہی کا معنی کیا ہے؟ مٹانے والا. یعنی مطلب کیا ہے؟ اللہ ڈائریکٹ نہیں مٹاتا، قادر ہے ڈائریکٹ مٹانے پہ. تو نہ نبیوں کو بھیجتا، خود ہی مٹا دیتا، آنے ہی نہ دیتا. آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ. ہم ایک ایک شعر پہ قرآن و حدیث پیش کر سکتے ہیں. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، اب کل نہ مانیں گے، قیامت کو اگر مان گے. پھر تجھے عقل آئی تو کیا آئی؟ شہزادی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا تھا، بالغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. آپ نے کہا یا رسول اللہ آپ بلندیوں کو پہنچے ہیں تو آپ میں کمال تھا، آپ اپنے کمال سے بلندیوں کو پہنچ گئے، اور آپ کے جمال سے کفر کی طریقیں چھٹ گئی. کفر ہٹ گیا، دور ہو گیا، کیونکہ وہ اندھیرا ہے اور آپ نور ہیں. تو لائٹ آئی، کفر کی طریقیاں چھٹ گئی. اس طرح اسلام پھیلا. تو آپ تو وہ ہیں کہ آپ کے جمال کی وجہ سے طریقیاں چھٹ گئیں. آپ کی ہر حسرت ہی کمال ہے، آپ کی ہر خوب عادت ہی، ہر عادت ہی آپ کی حسین ہے. تو حضور فرمایا ساتھی جب ایسی ہستی ہو تو پھر پہ درود بھیجو، صاحب کو پیغام دے دو صلو علیہ. منہ نہیں بناتے اور چہرے کے بارہ نہیں بجاتے، ان کی بجتی ہیں. میرے آقا نے جب یہ سنا شہزادی رحمۃ اللہ تعریف کی ہے تو شہزادی چپ کر گئی. آگے مصرع ہی نہیں بن رہا تھا، جیسے امام بصیری سے نہیں بن رہا تھا. یہ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ کیسی قبول ہوتی ہیں. مصرع نہیں بن رہا تھا تو علماء ساتھی اتنی تعریف کر دی ہے تو اب یوں کہو نا صلو علیہ والی، اے میری امت ایسے آقا پہ درود بھیجو، جو ایسے ہیں ان پہ درود بھیجو، ان کے گیت گاؤ. انہیں رب نے اتنا نوازا ہے کہ ان کے ذریعے کفر مٹاتا ہے. اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاشر ہوں تو میرے قدموں پر لوگوں کا حشر کیا جائے گا. یحشر الناس علی قدمی، میرے قدموں پر اللہ لوگوں کا حشر فرمائے گا. انا العاقب، میں عاقب ہوں. اور عاقب وہ ہوتا ہے الذی لیس بعدہ نبی، جس کے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی عاقب خاتم النبیین. عاقب کون ہے؟ جو آخری نبی ہے. اور آپ نے بار بار پڑھ لیا کہ حضور نے فرمایا انا العاقب، انا المقفی. یہ بھی آ رہا ہے حدیث میں، یعنی میں ہی عاقب ہوں
میں ہی مکفی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، میں ہی آخری نبی ہوں۔ اس میں حضور نے جو پہلی شان بیان کی، انا محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تو یہ کوئی شان ہے کہ نہیں؟ پہلے حضور نے اسی کو بیان کیا ذاتی نام میں، حضور کا پہلے یہ ذاتی نام ہے محمد، اور احمد بھی ذاتی نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے محمد بھی ذکر کیا، احمد بھی ذکر کیا۔ تو محمد وہ ہوتے ہیں جن کی بار بار تعریف کی جائے، احمد وہ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والے، سب سے زیادہ۔ یہ حامد نہیں ہے، حضور نے لفظ یہاں ذکر کیا، آپ نے یہ احمد ذکر کیا، اور علماء جانتے ہیں، طلبہ جانتے ہیں کہ احمد اس میں تفضیل ہے، کہ جس کا مطلب یہ تھا دوسروں سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ تو حضور کے مقابلے میں انبیاء ہیں، اور انبیاء میں سے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، اب سوال ہے کس کی؟ تو آپ سب کو پتا ہے کس کی؟ اللہ کی۔ تو حضور انبیاء میں سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں، تو جو زیادہ تعریف کرنے والا ہے وہ زیادہ ہی جاننے والا ہے، وہ زیادہ ہی، اور یاد رکھو جو زیادہ تعریف کرنے والا ہے وہی زیادہ قریب ہے، وہی ہمیں کیا پتا کہ کیا معاملہ ہے، حضور کی شان کیا ہے۔ ہر نبی نے جو تعریف کی ہے اس نے اپنے مقام کے مطابق کی ہے۔ حضور واحد انبیاء میں وسطی ہے کہ سارے نبیوں نے جو اللہ کی تعریف کی ہے وہ ایک طرف کھڑے کر دو اور حضور ایک طرف، تو سارے نبیوں سے بڑھ کر اللہ کی تعریف کرنے والے میرے آقا ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور ہی ہیں جو سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والے ہیں، اور حضور ہی ہیں جو سب سے زیادہ اللہ کے عارف ہیں، اور حضور ہی ہیں جو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں۔ جو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ عارف ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ جاننے والا ہوتا ہے، وہی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے اس میں بھی حضور منفرد ہیں، اس میں بھی حضور ممتاز ہیں۔ اور پھر تعریف ایسے نہیں ہوتی اللہ کی شانوں کا پتہ، تو پھر حضور سے بڑھ کر تعریف کرنے والا کوئی نہیں۔ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسے کہتے ہیں؟ جن کی بار بار کیا آپ کا نام بھی ایسا کہ بار بار، بلکہ اس میں تو کشش اتنی ہے کہ بندہ سنتا ہے تو بلا ارادہ ہی ہاتھ چوم کے تو آنکھوں پہ لگانے شکتا، بات تو ایسا نہیں ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ بلکہ ہمارے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ایسے کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ایسے کرتے ہیں۔ انہیں کس نے بتایا ہے؟ ان کے ماں باپ، ان کے اساتذہ، کہ وہ دیکھتے ہیں یہ آنکھوں پہ لگاتے ہیں، تو آج آنکھوں پہ لگا رہے ہیں نا یہ بچے، ان کے دل میں بھی نور آ گیا۔ حضور کا نام لوگ پتہ نہیں کس کس کو چوم دیا، آمینہ تمہاری قسمت میں ان کو چومنا ہے، ہماری قسمت میں آمینہ کے لال کے نام کو چومنا ہے، ہماری قسمت میں تو قرآن کو چومنا ہے، ہماری قسمت میں تو والدین ہیں، ہماری قسمت میں تو بزرگ ہیں جو اعلیٰ ہستیاں ہیں۔ لیکن ذلیلوں کے آگے جھکایا جاتا ہے، جو عزیز ہوتے ہیں انہیں عزیزوں کے آگے جھکایا جاتا ہے، انہیں تو عزتیں دی جاتی ہیں۔ تو آپ دیکھو حضور کا نام، کیا بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی، کہ حضور اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے ہیں، اور اللہ حضور کی تعریف کرنے والے۔ کیا ہے کسی نبی کے بارے میں ہے؟ ہر گھڑی تعریف ہو رہی ہو، وہ میرے ہو آپ کے آقا ہیں، اللہ نے نام ہی ایسا رکھا۔ اگر اس پہ گفتگو کروں تو بڑا ٹائم چاہیے، لیکن ایک بات کر کے میں آگے چلنے لگا ہوں۔ حمد کیا ہے؟ تعریف ہے نا، لیکن یہ دیکھ لوگ بھی مانا حمد کا۔ حمد کس کی ہوتی ہے؟ وَالثَّنَاءُ بِاللِّسَانِ عَلَى الْجَمِيلِ الْاِخْتِيَارِ، حمد زبان سے، لیکن اس کی ہوتی ہے جو مالک و مختار ہوتا ہے۔ حمد کس کی ہوتی ہے؟ جو مالک و اور تعظیم کی نیت سے ہوتی ہے۔ کس کی؟ بعض لوگ تعریف تو کرتے ہیں لیکن اندر کوڑے ہوتی ہیں، وہ تعریف نہیں ہوتی۔ شیطان کی نہیں تعریف کرتے تو کیا تعظیم کے طور پہ کرتے ہیں؟ اللہ اس کے رسول کی تعریف ادب سے ہے، احترام سے ہے، اور اللہ کے بندوں کی تعریف احترام سے ہے۔ جو مومن ہے جس کا وہ تعریف احترام سے ہوگی، تعظیماً ہوگی، لیکن حمد اس کی ہوتی ہے جو مالک ہو۔ تو اللہ نے حمد سے اپنا نام رکھا ہے اور حمد سے یار کا نام رکھا ہے، ہم سے محمد، ہم سے، اور یہ نام بھی بتاتا ہے
اللہ نے محبوب کو مالک مختار بنایا، اس لیے حضور میں ابھی کوئی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محمد کہتے ہی اسی ہیں جن کی بات بات تعریف ہے۔ انہوں نے کیا ختم نبوت پہ بات کر دی، یہ تو کہتے ہیں اختیاری کوئی نہیں، وہ تو بے بس بے کس نعوذ باللہ کیسے کہتے جملے کستی ہیں۔ ہم کہتے ہیں تم کفار سے سمجھ لیتے، کافروں نے بھی اس لفظ کے معنی کو مانا ہے اور انہوں نے حضور کا نام لینا چھوڑ دیا۔ پڑھو بخاری، حضور نعوذ باللہ حضور کو مصمم کہنا شروع کر دیا۔ پہلے حضور کو محمد کہتے تھے اور نعوذ باللہ ایزی کہتے تھے، حضور کی ہجو کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے حضور کی بات کی میں پریشان، کیا ہوا؟ انہوں نے تو آپ کو مصمم کہنا شروع کر دیا۔ تو مصمم اسے کہتے ہیں جس کی برائی کی جائے، جس کی، کیونکہ انہیں سمجھایا نا کہ کتنے تو میں ہی بیوقوف ہے جن پر ایمان نہ ہو۔ ایک طرف تو محمد کہتے ہو، ساتھ برائی بھی بیان کرتے ہو۔ وہ محمد کہتے ہی انہیں ہیں جن کی بابا تعریف کی جائے، جو محمد ہوتے انہیں عیب نہیں ہوتا۔ تو جب عیب نہیں ہوتا تو عیب کیسے لگاتے ہو؟ تمہاری بات تمہاری ہے۔ تو ظاہر عالی لسان تھے وہ لوگ، اس خاندان سے وہ لوگ، پھر وہ سمجھ گئے، اتنی بات تو سمجھے کہ واقعی اگر محمد کہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر عیب نہیں لگا سکتے، لہذا اسے چھوڑ ہی دو، مصمم کہتے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ کیا تو صحابہ پریشان ہوئے، تو حضور نے فرمایا صحابہ یہ مفہوم تمہیں کیا ہوا؟ ظاہر محبت ہے کہ بدبختوں نے حضور کا نام چھوڑ کے مصمم کہنا شروع کر دیا۔ فرمایا صحابہ سنو، وہ گالیاں دیتے ہیں مصمم کو، اس سپوشن کرتے ہیں مصمم کو، تم پریشان کیوں ہو؟ اللہ نے مجھے محمد بنایا، اللہ نے مجھے مالک نے تو ان کے منہ سے میرا نام بھی لے لیا، ان ظالموں کے منہ سے میرا نام بھی لے لیا۔ مصمم کوئی اور ہے، ان کا پیو ہے جن کی وہ برائی کرتے ہیں، وہ شیطان ہے۔ اللہ نے مجھے محمد بنایا، محمد کہتے ہی اس میں جس میں ہے بھی نہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کہاں سے، یعنی ابا جی کو، ابو جان کو تو سمجھ آ گئی، مامی پتروں کو نہیں آئی ابھی تک۔ کلمہ حضور کا پڑھ کے کہتے ہیں انہیں اختیار ہی کوئی نہیں۔ امریکہ تم نے کلمہ کیا پڑھا ہے؟ لفظ محمد ہی بتاتا ہے اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار دے رکھا ہے۔ آگے تو قرآن حدیث ہے اور ڈھیروں دلائل ہیں اس کے اوپر، وہ تو الگ بات ہے، لیکن نام مصطفیٰ بتاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے محبوب کو اختیار دیا ہے، آپ نے جس کو بھی دیا ہے اسی محبوب کے ذریعے دیا ہے۔ وہ شرک ہوئی ہوا، یاد کریے ہمارے تو شرک ہو جاتا ہے، تیرے بدلے ہے کیا؟ جو حضور کے جو فیلی ہیں وہ تو مالک و مختار بن جائیں، اور جو مقصودی ہیں وہ بے بس بے کس ہو جائیں۔ یہ تیری سوچ ہوگی اور گندی سوچ ہوگی۔ مقصودی کے لیے سارا کچھ ہے، اسی مقصودی کے سبب تو فیلے کو بھی مل گیا۔ یہ حج بھی حضور کے تحفہ ہے، یہ کرم بھی حضور کے تحفہ ہے، یہ تو حضور کا صدقہ ہے جو مل رہا ہے، یہ پاڑا بٹ رہا ہے اور سنی لے رہے ہیں۔ یہ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہے۔ لیکن اگلی میں بات کرنا چاہتا ہوں، اعلیٰ حضرت عظیم مطلب نے بڑی کمال گفتگو کی اور آپ نے بہت حوالے دیے، جس حوالے سے کہ یہ جو حدیث پاک آئی اس کے آگے بھی ایک حدیث پاک ہے، وہ کیا، جس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اور شانیں ذکر کی، یعنی احمد، محمد، مقفی، یہ تو بتا دیا میں نے، حاشر، چار یہ ہو گئی، پھر دو اور بیان فرمائی۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا نبی توبہ، نبی توبہ تھی و نبی الرحمہ، میں توبہ کا نبی ہوں۔ کون سا نبی ہوں؟ میں نبی توبہ ہوں اور نبی الرحمہ، میں نبی حضور و سراب رحمت وما صلی اللہ رحمت للعالمین۔ اور یہ جو حدیث پاک ہے یہ صحیح مسلم ہے، اس میں ہے، یہ میں کوڈ آپ کے لیے نہیں کرتا، یہ جو دور تک جا رہی ہے نا، جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں ان کے لیے کرتا ہوں کہ وہ اپنی دل کی آنکھیں کھولیں، آپ نے یہ بھی کان کھولیں، انہیں پتا چلے کہ سنی ہی قرآن و حدیث کو مانتے ہیں اور قرآن صاحب تو پہلے قرآن و حدیث کو پیش کرتے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی دیگر کتب حدیث میں بھی ہے، لیکن مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس پہ اعلیٰ حضرت گفتگو کرتے ہوئے 14ویں نمبر پہ پہنچے۔ ابھی تو بڑے نمبر ہیں جو اعلیٰ حضرت نے لگائے اور بیان کیا ہے کہ حضور نبی جو توبہ ہے، تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اور علماء نے لکھا ہے اور شہید نے لکھا ہے اس کو، میں نے بھی یہ لکھا، یعنی مجھ بھی کرم ہوا کچھ میں نے بھی لکھا۔
تو حضرت ایک یہ دیکھو ایمان تازہ ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ حضرت کعب کا خون، ٹائٹل کیا ہے؟ کعب کا، یعنی کا خون حضور نے معاف کر دیا تھا. انہوں نے خون کیا تھا تو آپ نے اسے معاف کر دیا. تو کس نے توبہ قبول کی ان کی؟ حضور نے. آپ یہ دیکھو، یہ سنتے ہی بعض لوگ وہیں مر جائیں گے، پہلے مرے ہوتی ہیں. جب انہوں نے سنا حضور نبی توبہ، مر کے. تو جب ہم نے کہا نا حضور غفور ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں رہنا. لیکن اس پہ قرآن بھی ہے، اس پہ حدیث مصطفیٰ بھی ہے. نہیں ایسے بات تو ہم نے کرنی نہیں، دلیل سے کرنی ہے. محبت ہوتی ہے، لیکن ہماری محبت ہے جس کے اوپر قرآن کی بھی چھاپ ہے، آمینہ کے لال کی زبان بھی مہر اس کے اوپر ہے. تو اب دیکھو وہ توبہ قبول کرنے والے ہیں کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. توبہ قبول توبہ کرنے والوں کے لیے ایک بندہ جب بھی ہو رجوع یا رسول اللہ غلطی ہوگی تو باپ بچے کے لیے ماں معاف کر دیتی ہے. تو آپ سے بڑا کون ہے مخلوق میں جو رحم فرمانے والا ہو، مہربانی فرمانے والا ہو؟ تو کرم فرمائیے، آپ معاف فرمائیے. ہم نے آپ کی بھی خدائی کی ہے اور اللہ کی بات میں عرض کر دیں مالک کی معاف فرما دے، پھر دیر بھی نہیں لگتی. یہ دیر بھی. اور آج آپ نے ایک شعر کہا ہے اور کمال آپ نے شعر کہا. آپ نے کہا چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں. چور کس سے چھپتے ہیں؟ جو اب حاکم ہی چور ہوئے تو وہ کہاں جائیں؟ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف. حضور کی بارگاہ میں کچھ اور ہی اصول ہے. چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف. تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا دینا. مجرم بھی آپ کا ہو اور اب گئے آؤ بھی محبوب کے پاس. گناہ بھی کیا ہو، بڑے سے بڑا گناہ کیا ہو، پھر فرمایا جا رہا آؤ محبوب کے پاس. توجہ کرو محبوب کے پاس. لوگ حاکموں سے بھاگتے ہیں یا حاکم کے پاس بلایا جا رہا. آ جاؤ میرے محبوب ایسے ہیں، ایسے کریم بنائے ہیں، ایسے رحیم بنائے ہیں. بڑے سے بڑا گناہ گار آ جائے تمہیں نہیں دیکھیں گے، یا کی طرف جو متوجہ ہوگی ہماری رحمت آ جائے گی، کرم ہو جائے گا. ایک ہی تو ذات پاک ایسی ذات پاک ہے کہ ان کے بارگاہ سے رد نہیں ہو سکتا، سوچا بھی نہیں جا سکتا. اب دیکھو اگر کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توبہ قبول کی تو کہاں کی؟ وہ کام کی توبہ قبول ہوئی. اب حدیث پاک میں موجود ہے جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو انہوں نے نصرانی کو قتل کیا تھا، زمانہ نصرانیت میں جو انہوں نے قتل کیا تھا، حضور نے معاف کر دیا. آپ نے معاف کیا ہے. تو جب آپ نے معاف کر دیا تو ان کے بھائی تھے اسے آپ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پتا کیا کہا؟ آپ بتاؤ کتنی خوشی ہوگی اگر آپ کو پتا چل جائے کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا. ایسے تو گارنٹی نہیں نا، گارنٹی تو توبہ پائی جائے، دل سے ندامت ساری. بتاؤ کتنی خوشی ہوگی. اور اگر آپ کو پتا چل جائے کہ اللہ نے آپ کے مقدر میں جنت لکھ دی ہے، کتنی خوشی ہوگی. اگر آپ کو پتا چل جائے کہ اللہ نے آپ کے مقدر میں اپنا دیدار رکھ دیا، حضور کا دیدار رکھ دیا، بتاؤ پاؤں نیچے لگیں گے؟ تو جنہوں نے قتل کیا تھا انہیں معافی مل گئی، کیا حالت ہوگی. لیکن صحابی پتہ کیا کہتے ہیں؟ سنو ایمان کتنا تازہ ہوگا، وہ کتنا بڑھے گا. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ فَإِنَّهُ لَا يَرُدُّ مَنْ جَاءَ تَائِبًا. اور پیچھے لفظ ہے، انہوں نے کہا اپنے بھائی کو، انہوں نے کہا کہ حضور کے حاضر ہو، حضور کے پاس جنہوں نے توبہ قبول کی ہے ان کے پاس حاضر ہو اڑ کر. کیسے حاضر ہو؟ اور تو اتنا خوش قسمت ہے کہ تو نے قتل کیا زمانہ نصرانیت میں تو آمینہ کے لال نے توبہ قبول کر لی ہے. آپ حضور کی بارگاہ میں آت اڑ کے آئے. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے لا یرد من جاء تائبا، جو تائب ہو کر بارگاہ مصطفی میں آ جائے حضور رد نہیں کرتے، قبول فرماتے ہیں. اس لیے میرے امام بولے اب میرے کریم سے، آپ نے یہ کہا تھا مجرم بلائے آئے ہیں، مجرم بلائے آئے ہیں. جاؤ کا ہے گواہ، رد ہو، یہ شان کریموں کی در کی نہیں ہے. اللہ کریم ہے
اور اس نے اپنے محبوب کو بھی کریم بنایا ہے. تو کریم کے در میں چلے جاؤ رد نہیں ہوتی. ہاں وہ ایسے ہیں جو طائب ہو کر آ جاتا ہے وہ رد نہیں کرتے. اس لیے اے میرے بھائی اڑ کے آؤ. کیسے آ؟ اور پھر وہ جب آئے نا، جب آئے تو دیکھو کس انداز ہے. اب وہ عرب کی گٹی میں شادی تھی، عرب کی گٹی میں شادی تھی. کتنے کتنے بڑے شاعر ہوئے. تو حسان بن ثابت نے حضور کی مدح کی، حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے حضور کی مدح کی. قصائد ہیں حضور کی شانی. یہ تو نئی نسل آ گئی ہے جو نعت مصطفیٰ کے بھی خراب ہے. ہم جس حوالے سے بات کرتے ہیں ہم گوئیوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں. نعت ہماری روح کی غذا ہے اور نعت کے بغیر ہم نہیں چل سکتے. اور یہ جو ہم بیان کریں یہ بھی نعت مصطفیٰ ہے. الگ بات ہے کوئی منظوم کی صورت میں نعت پڑھتا ہے، کوئی نثر کی صورت میں نعت پڑھتا ہے. شعر کی صورت میں بھی نعت مصطفیٰ ہے، پیرائی کی صورت میں بھی نعت مصطفیٰ ہے. تو سارا قرآن ہی نعت مصطفیٰ ہے. وہ تو کسی اور کو تکلیف ہوگی، ہم کسی اور اینگل سے وہ مذمت جو کرتے ہیں وہ گویوں کے اعتبار سے کرتے ہیں، اور جو غلط کلام لکھتے ہیں ان کے حوالے سے کرتے ہیں. وگرنہ نعت مصطفیٰ اور ہو سنی اور ہو محب، اسے پریشانی ہو جائے پھر اسے غور کرنا چاہیے. اس کے پلے وہ ایمان بھی ہے. حضور کی شان سن کے اب دیکھو جب وہ آئے نا تو آنے سے پہلے انہوں نے شعر لکھی. اللہ کرم فرماتا ہے انہوں نے کہا انبئت ان رسول اللہ، مجھے خبر دی گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے سزا دینے کا حکم دیا. مجھے یہ خبر دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے سزا کا حکم فرمایا ہے. اور والعفو عند رسول اللہ معمول. اور اگلا جملہ کیا تھا؟ اور کمالی کر دیا اور کہتے ہیں یہ بھی مجھے خبر ہے کہ حضور کی بارگاہ میں معافی مانگی جائے تو حضور قبول فرما لیتا ہے. اگر حضور نے حکم فرمایا ہے تو حضور کی بارگاہ میں چلے جائیں گے تو حضور معاف بھی فرما دیں گے. یہ ہے اصل. ہم تو کہتے ہیں نا آرڈر کر دیا بس وہیں چلے گا. لیکن حضور کی ذات بات دیکھو حکم دیا ہے لیکن ابھی وہ دیکھو ان کی توبہ قبول. کہا آ جاؤ بھائی کو ادھر آ جاؤ، اڑ کے آؤ حضور کی بارگاہ میں. جو توبہ کرتا وہ آ جاتا ہے نا حضور قبول فرما دیتے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے سنا کہ حضور نے سزا کا حکم دے دیا اور لیکن والعفو عند رسول اللہ ملول. اور یہ بھی مجھے پتا ہے کہ رسول اللہ کے پاس حاضر ہو جائیں تو حضور معاف فرما دیتی ہیں، حضور قبول فرما دیتی ہیں. اور پھر آگے انہوں نے کہا انی اتیت رسول اللہ معتذرا، میں آیا رسول اللہ کی بارگاہ میں عذر کرتے ہوئے، عذر کرتے ہوئے میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. والعذر عند رسول اللہ مقبول. پھر حضرت کعب کہتے ہیں اور عذر رسول اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے. حضور عذر قبول فرماتے ہیں. لگاؤ شرک کا فتویٰ. یہ کیوں نہیں کہ اللہ کی طرف ادھر تو یہیں پڑھایا جاتا ہے نا چھوڑو حضور کو، حضور کی تو نعوذ باللہ حیثیت ہی کوئی نہیں. وہ تو آنے سے پہلے یہ شعر کہہ رہے ہیں اور حضور کی ممتاز شان بیان کر رہے ہیں کہ وہ نبی الرحمہ ہیں، وہ نبی التوبہ ہیں. وہ حکم بھی صادر کرتے ہیں تو جب بندہ ان کی بارگاہ میں آ جاتا ہے وہ درگزر فرما دیتے ہیں اور جو حاضر ہو جاتا ہے اس کا عذر بھی قبول فرماتے ہیں کیونکہ ان کی شان ہی یہ ہے. والعذر عند رسول اللہ مقبول. عذر رسول اللہ کی بارگاہ میں سنا جاتا ہے اور قبول ہوتا ہے. اب یہ جو انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی، پھر تورات مقدس میں بھی یہ موجود تھا. تورات مقدس میں وہ کیا؟ اس نبی کی شان یہ ہے کہ لا یجزئ بالسیئات السیئات، کہ وہ سیئہ کے بدلے سیئہ نہیں کرتے تھے. یعنی برائی کس نے کی تو اس کا جواب برائی نہیں ہوتا تھا بلکہ کیا ہوتا تھا؟ وَلَٰكِن يَعْفُوا وَيَغْفِرُوا. جو ان کے ساتھ برائی کرتا تھا انہیں تکلیف دیتا تھا تو وہ بدلہ نہیں دیتے تھے. یہ بدلہ نہیں دیں گے تورات میں موجود ہے. وہ کیا کریں گے؟ وَلَٰكِن يَعْفُوا وَيَغْفِرُوا. ہاں وہ معاف کریں گے، ان کی یہ شان ہے، اور وہ بخشیں گے. یہ تورات مقدس میں ہے کہ اس نبی کی یہ شان ہوگی کہ وہ انتقام نہیں لیں گے، انتقام نہیں لیں گے، بلکہ بڑے سے بڑا دشمن بھی آ جائے گا، اپنا بڑے سے بڑا دشمن بھی ہوگا، اپنی ذات کے لیے معاف فرما دیں گے اور اس کو بخش دیں گے. تو کون بخشتا ہے؟ تو یہ تو تورات میں موجود ہے، حضور بخش دیں گے. تو اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا کہ نہیں، اللہ نے شان عطا فرمائی ہے کہ نہیں. لیکن آگے سنیں گے نا، دیکھو آپ کا اور ایمان داتا ہوگا. آپ یہ سوا تو کتنی نہیں ہے نا. تو اعلیٰ حضرت عظیم مرتبہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں. کون؟
حضور نبی توبہ ہیں. حضور نے فرمایا ہے اقولو میں کہتا ہوں وہ نبی توبہ ہیں. بندوں کو حکم ہے کہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہو. کس کو حکم ہے؟ بندوں کو حکم ہے. تو جو بندے نہیں ان کو حکم نہیں ہے. یہ حکم کن کو ہے؟ انسان یہ دو ٹانگوں والا ہونا بندہ ہونا نہیں ہوتا کہ جس کے دو ٹانگیں ہوں تو وہ بندہ ہوتا ہے. نہیں تو چار ٹانگے والا بندہ بن جائے گا. یہ بندہ نہیں بنتا. بندہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرنے والا بندہ ہوتا ہے, اللہ کی عبادت کرنے والا بندہ ہوتا ہے. لیکن جو اس سے نکل جائے اس سے تو اللہ خنزیر سے بھی بدتر فرماتا ہے, وہ تو ویسے خارج ہے. بندوں کو حکم ہے, اس لیے جو بندے ہیں وہی بارگاہ مصطفی کی طرف رجوع کریں گے, وہی حضور کو وسیلہ بنائیں گے, وہی اپنی روح کو ادھر حاضر کریں گے حضور کی بارگاہ میں. اب آقا حضرت بندوں کو حکم ہوا کہ بارگاہ مصطفی میں حاضر ہو کر توبہ کرو. کہاں حاضر ہو کر توبہ کرو؟ بارگاہ مصطفی میں حاضر ہو کر توبہ کرو. اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں سنتا. بتاؤ, میں اب بات ختم کرنے لگا ہوں, بات بھی لمبی ہو جائے گی. ہر جگہ لفظ سنتا نہیں, ادھر بھی سنتا ہے, گھر میں بھی سنتا ہے, تہخانے میں بھی سنتا ہے, جہاں بھی چلے وہ سنتا ہے کہ نہیں. تو جب گناہ کیا تو پھر توبہ کرو. یہی کہتے ہیں نا, اور تھکی رہے جانا ہے کہنے نہیں, یعنی شیطان کے پاس نہیں جاتے. تمہاری قسمت میں شیطان ہے, تمہاری قسمت میں دور سے دیکھ کے ڈر لگتا. میں حقیقت بات کر رہا ہوں, نفرت ہوتی ہے ہمیں, کراہت ہوتی ہے. سلام میری تو بڑی دور کی بات ہے نا, اللہ کا فضل ہے. ہمیں تھوڑا سا بھی پتا چل جاتا ہے کس کے چہرے میں 12 بجے اور آپ کو بھی پتا چلتا ہے. ایسے لائٹیں نظر آتی ہیں, نظر آتا پتا چلتا ہے کہ اندر نور ہے اللہ کا, اللہ کی محبت ہے, وہ ایمان ہے. ہم نے دیکھے ہیں ماتھے کالے کالے ہیں, اندر بھی کالے ہیں, دیکھ کے ڈر لگتا. یہ حالت ہے, لیکن اللہ انہیں سمجھ نہیں آنے دیتا, انہیں سمجھ آنی بھی نہیں. تو جنم جس کے لیے انہیں بھی تو چلانا ہے نا, تمہارے لیے اللہ کے فیصلے. ہم راضی ہیں والد کے فیصلے کے, کرم فرمایا ہے. ہمارے بچوں کو دیکھ لو ان کے چہرے روشن, ہمارے جوانوں کو دیکھ لو, اگرچہ ہم میں خدائیت نہیں ہونی چاہیے لیکن پھر بھی ایمان تو ہے نا. ایمان کی لائٹ ماتھے سے نظر آتی ہے, ایمان کی لائٹ چہرے سے نظر آتی ہے. بولنا تو بڑی دور کی بات ہوتا ہے, ہمیں سامنے پتا چل جاتا ہے کہ یہ حضور کا غلام ہے اور دوسرے محبت کرنے والا ہے. ذرا اندر محبت ہو تو نظر آتا ہے, سکون ہوتا ہے. جب محبت والا بیٹھے گا آپ کو سکون ہوگا, دیکھ کے سکون ہوگا. تب دوسرا ہوگا نا گھٹن محسوس ہوگی, آپ سمجھ جائیں گے کام کچھ کالا کالا نہیں, سارے کالا, سارے کیونکہ اندر لگا تالا. تو جدھر وہ اجالا وہ گھٹن نہیں ہوتی. تو آج آگے بندوں کو حکم دیا, رب تو ہر جگہ سنتا ہے, یہی ان کا بیان ہے. اور لوگوں کو دھوکہ دیتی ہیں اور انہیں کہتے ہیں توحید ہی ہے, تم حضور کی طرف کیا کرنے جاتے ہو. میں پوچھو چوک, اللہ پاک نے فرمایا کہ جب ظلم کرو, جب ظلم کرو, بولو انہوں ظلم, جب ظلم ہو جائے, اگر ظلم کر لو تو پھر کہاں جاؤ. وہ تو ہر جگہ سنتا ہے, ہر وقت سنتا ہے, کوئی وقت ایسا نہیں وہ سنتا رہا, وہ سنتا ہی نہیں. وہ پاک ہے, اس سے وہ حی ہے, ہمیشہ سے زندہ, ہمیشہ ہی زندہ رہے گا. بڑی سے بڑی سنتا ہے, ادھر بھی بولو گے سنتا ہے, آہستہ بولو گے پھر بھی سنتا ہے, اونچی بولو پھر بھی سنتا ہے, جہاں بھی. تو پھر کیوں کہتا ہے ادھر جاؤ. مجھے بتاؤ نا, آپ جواب دو. اللہ نے کیوں, چلو جو بندے کہتے ہیں ظاہری زندگی میں, وہ ظاہری زندگی میں شرک تھا, بات تو وہی ہے, بات تو وسیلے کی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف گناہگاروں کو بلایا جا رہا ہے. بلایا جا رہا ہے کہ نہیں, اور اللہ پاک بلا رہا ہے. آپ بتاؤ نا کہ تمہاری توحید کہاں جائے گی. ہمیں تو توحید ملی ہے حضور سے, اور وہ ہے قرآن. قرآن بتا رہا ہے, اللہ فرما رہا ہے کہ جب ظلم کر لو جاؤ کا, تو کہاں, کس کی طرف آؤ, کہاں حضور آپ کی طرف آؤ. تو یہ تو شرک کا فتویٰ دیتے, تو خیر اللہ کے پاس جانے, کس کے پاس. ہمارے لوگ بھی جو ہے نا سیدھے سادھے, ان کی باتوں میں آ جاتے, پوچھتے بھی نہیں. یعنی اتنے بھی ایمان کمزور ہوگی تو اب پھر یہ قرآن کا بھی کر دو گے. یہ کہتے ہیں اللہ سنتا تو ادھر کیا کرنے جاتے ہو, اس سے کیوں دعا کراتے ہو. سنتے نہیں ایسی بولیاں, آپ تو تمہارے پاس نیٹ ہے, طرح طرح کی بونگیاں بونتے ہیں, کیا کیا بولتے ہیں, وہ سامنے آ کے ادھر کیا کرنے جاتے ہو. وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے, نہ وہ کچھ, وہ تو کچھ نہیں کر سکتا, تیری کوئی حیثیت نہیں. اور میرے آقا وہ ہیں کہ سب کچھ انہی کے ذریعے ہوتا ہے, فضل کرم انہی کے ذریعے ہوتی ہیں. آپ اللہ ہر جگہ سنتا, ہر جگہ سنتا, مالک ہے, لیکن وہی فرماتا ہے جاؤ میرے محبوب کی طرف.
جاؤ فاستغفر اللہ، وہ نبی توبہ ہیں، ادھر جاؤ گے توبہ قبول ہو جائے گا. انہوں نے ہاں کر دی نا تو رب یہاں سے بھی ہاں ہو جائے گی. آخری بات کر کے تم کر دو. آج نے ایک اور بات کی، اور یہ بات مفتی حکیم امت مفتی احمد جان نہیں رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی اور اعلیٰ حضرت نے بھی کی، اور آپ خوش ہو جاؤ گے اور خوش ہو گے. یعنی آپ دیکھو، آپ میں سے سارے تو مدینہ پاک گئی نہیں، ایسے ہی ہے نا، وہ ساری امت تو نہیں جا سکتی نا. پیسہ چاہیے، مال چاہیے، پھر فضل ہے وہ بھی ادھر جانا. تو جو قریب ہوں گے وہ تو پہنچ جائیں گے، تو جو دور ہیں ذاتی طور پر روحانی طور پہ تو ہم ادھر ہی ہیں. یہ تو اللہ کا فضل ہے. لیکن آپ کے لیے پھر کیا ہوگا کہ آپ جہاز پہ بیٹھ کے جائیں گے تو پھر ہی ادھر توبہ قبول ہوگی، پھر عمل ہوگا. تو آیت میں یہ لکھا ہی نہیں، آیت میں تو یہ نہیں ہے. جاؤ کا ہے آیت میں کیا ہے؟ ادھر کہاں لکھا ہے کہ اسی جگہ پہ آنا ہے جسمانی طور پر بس، اور کسی طور پہ تم نہیں آ سکتے. یہاں بس ہے آؤ. کیا ہے؟ جسم ہے تو جسم لاؤ، اگر جسم نہیں تو روح لاؤ. روح سے آؤ، جسم سے آؤ، لیکن آؤ، آنا شرط ہے. کیا؟ اس لیے حکیم الامت مفتی احمد جانا فرماتے ہیں جہاں توبہ کی 3 شرطیں وہاں چوتھی بھی شرط ہے. اگر یہ چوتھی شرط پائی جائے اس میں توبہ قبول ہو جائے گی. وہ کیا؟ اللہ نے فرمایا ہے ظلم کر لو تو محبوب کی طرف آؤ. کس کی طرف؟ تو جب تم نے اپنی روح کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، بس سمجھ لو تیری توبہ قبول ہوگی، کرم ہو گیا. اعلیٰ حضرت یہ کہتے ہیں کہ ایک تو حضور اب روزہ اقدس بھی ہیں، پردہ فرما گئے ہیں، تو اب فرمایا اس سے، کس سے؟ اس روح سے متوجہ ہو جاؤ اور روح تمہیں حضور کی بارگاہ میں تمہاری روح حاضر ہو جائے، پھر عرض کرو، یہ عرض کرو. اور خیال میں کر لو، وہ تو خیالوں کو بھی جانتی ہیں ادھر کون سا مسئلہ ہے. خیال میں کو میں حضور آپ اللہ کے فضل سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں اور میں نے گناہ بڑے کیے، نادم ہوں، اور آپ تو رحیم آقا ہیں، آپ تو کریم آقا ہیں. آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیں میں آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں کیونکہ آپ کا بھی جرم کیا ہے، آپ کی بھی نافرمانی کیا ہے. آپ تو کریم ہے، معاف کرتے ہیں، اور آپ کی رب ٹالتا ہی نہیں. وہ خود فرماتا ہے وہاں آ کے معافی مانگو وہاں. اور پھر وہ محبوب کہتے ہیں مالک کر دے، ضرور ہم معاف کریں گے، ضرور ہم. تو یہ روح کو بارگاہ مصطفی میں حاضر کرنا ہے، بس یہ تمہارا کام ہے. اب آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ آنکھیں بند کر کے دعا کی جاتی؟ ایک دن ہمارے شاہ صاحب وہ جلال میں آ گئے، ایک مجھے حاجی صاحب شاید ہوں، اس محفل میں دعا مانگنے لگے تو دعا میں نا لنگر شروع کر دیا. آپ غصے میں آ گئے، جلال میں تجھے پتہ ہی نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں. ایک تو دعا کے ادب کی خراب کہ اللہ سے تم مانگنے لگے تو چاول دے رہے ہو، کیا مذاق کر رہے ہو؟ تم کس سے مانگ رہے ہو؟ چاول دے رہے ہو تم پہلے تو خدا کی سمجھو توہین ہی ہے کہ ایسے ہاتھ کر کے تو آمین ادھر چاول کی طرف توجہ کی، وہ بھی چاولوں میں لگے، وہ بھی چاولوں میں لگے. یہ چاول لے بیٹھے بریانی لے گی. جلال میں آ گیا. آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہی نہیں، ہم تمہیں حضور کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ہم تمہیں حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور حضور کے وسیلے سے دعا تھی. اور اس کو وہی سمجھے گا جس کا دل روشن ہو. لیکن کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ آنکھوں کے شٹر بند کرو، آنکھوں کے، اور حضور کے مواجہ شریف کے سامنے آ جائے. جب بندہ تصور میں جائے نا تو سامنے ہوتا. آپ کو تصویریں بھی تو نظر آتی ہیں نا، تو جو گئے ہیں ان کے لیے تو زیادہ آسانی ہے. اب ہم ذرا ایسے خیال کرتے ہیں تو ہم حضور کے مواجہ شریف کے سامنے ہوتا ہے. تو وہاں کھڑے ہو جاؤ، تمہاری روح وہاں پہنچ گئی ہے، تو وہاں پہنچے تو آنکھیں بند کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے. آنکھیں بند کرنے کا مقصد کچھ وہ نہیں ہوتا کہ اپنی روحانیت بنانی ہوتی ہے کہ ہمارا بڑا مقام ہے، ہمارا بڑا مرتبہ ہے. یہ شکل بند ہو، ادھر ادھر توجہ نہ جائے، توجہ اللہ اس کے رسول کی طرف رہے. تو پھر بارگاہ مصطفی میں روح کو حاضر کیا جاتا ہے اور اندر اندر سے بات کی جاتی ہے آقا میں حاضر ہوں. اللہ نے فرمایا ہم حاضر ہیں، یقیناً ہم گناہگار ہیں، لیکن اللہ آپ کی سنتا ہے، آپ کی قبول کرتا ہے. وہ فرماتا ہے کہ جاؤ تو فاستغفر اللہ واستغفر لكم الرسول ووجد الله توابا رحیما. اگر تم وہاں آ گئے، تمہاری روح وہاں متوجہ ہو گئی اور تم نے وہاں آ کر
روح متوجہ کر کے یا جسم لا کر تم نے عرض کر دی مالک مجھے معاف کر دے، اور میرے محبوب نے کہہ دیا واستغفر لهم الرسول، میرے رسول نے کہہ دیا مالک انہیں معاف کر دے. دیکھو خود بھی معافی مانگی، پھر بھی توبہ فرماتا ہے میرا یار میرے. آج کہتے ہیں حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہم نے کہا بلاتا بھی ہے، پھر ادھر توبہ کرنے کے باوجود بھی مالک کہتا ہے میرے محبوب بھی کہیں تم بھی معافی مانگو، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اور رسول بھی کہیں مالک میرا ہے، آ گیا ہے میرے پاس، تو بس مالک میری بات قبول فرما لے. اس کے حق میں اللہ فرماتا ہے لوجد اللہ تواب الرحیم، ضرور تاکید لگا دی، ضرور جب میرے محبوب نے اس کی سفارش کر دی تو اسی وقت ہماری طرف سے رحمت آ جائے گی، اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، ہم اس کے گناہ معاف فرما دیں گے، اسے بخشیدہ فرما دیں گے. اب یہ جو میں ویسے یہ کوٹ کر دیتا ہوں، بعض لوگوں کے دل میں یہ پریشانی نہ ہو کہ انہوں نے کہا کہ حضور بخشتے ہیں تو یہ کہاں سے کہا. میں تو قرآن پاک بھی آیت پیش کریں گے، لیکن یہ بخاری ہے. یہ کیا ہے؟ بخاری کا میں اس میں ذکر کرتا ہوں کہ بعض لوگوں نے نا نام کا کلمہ پڑھا بخاری. کون سا؟ وہ بات ہوگی نا بخاری. بخاری ہم نے کہا وہ قرآن کی بات بھی کرو، قرآن پہلے ہے، بخاری بعد بھی ہے. پہلے قرآن ہے لیکن اللہ کا فضل ہے، بخاری ہے تو حضور کے فرامین ہے. لیکن بخاری کو سمجھو تو صحیح نا، یہ بھی بخاری ہے. اور اس میں کیا ہے؟ اس میں یہی ہے کہ ولا يدفع بالسيئة السيئة، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، برائی کا بدلہ ہاں ولكن يعفو ويغفر، لیکن وہ معاف کرتے ہیں، ويغفر اور وہ بخشتے ہیں. مغفرت کون فرماتا؟ تو حضور یہ تو حدیث بخاری ہے، حضور فرماتے کہ حضور بخشتے ہیں، اس لیے حضور کا نام غفور بھی ہے. اللہ کی عطا سے حضور غفور بھی ہیں، اللہ کی عطا سے حضور رؤوف بھی ہیں. لیکن کس کی عطا سے ہیں؟ اس لیے ہمارا ایمان ہے اور شکر ادا کیا کرو، اللہ نے آپ پہ وہ فضل فرمایا، اور فضل ہی آپ پہ فرمایا ہے، اور مہربانی بھی آپ پہ فرمائی ہے. آپ کو وہ مسلک ملا ہے، وہ دین ملا ہے کہ جو 20 گریڈ جو سننا ہے اس سے بھی کھڑا ہے. اللہ باز دعائیں کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین.